بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی محترم اور معزز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دین اسلام میں اذان کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ اذان شعائر دین میں سے ہے۔ اذان کا احترام اور اذان سے محبت ہر محبت کا ایمانی تقاضا ہے۔ اذان دینے کی فضیلت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، قیامت کے دن جب مؤذن اٹھیں گے تو ان کی گردنیں سب سے بلند ہوں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ میدان حشر میں جب تمام لوگ گرمی سے پسینے میں شرابور ہوں گے، مؤذنوں کو کوئی پریشانی نہ ہوگی، تب ان کی گردنیں بلند ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ مؤذن کی اذان سن کر لوگ مساجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو نمازی تابع اور مؤذن متبوع ہوا، اور متبوع چونکہ سردار ہوتا ہے اس لیے قیامت کے دن اس کی گردن بلند ہوگی تاکہ اس کا سر نمایاں نظر آئے۔ جہاں اذان دینے کی اتنی فضیلت ہے، وہیں اذان کا احترام نہ کرنے کی سخت ترین وعید اور سخت سزائیں بھی ہیں۔ ان میں سے کچھ سزائیں تو اس دنیا میں ہی ہیں۔ آج اذان کا احترام کرنے پر اس کا اجر و ثواب اور اس کو نہ سننے پر اس کا عذاب کیا ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اس بارے میں کیا فرمان ہے؟ ایک شخص ان کے پاس آ کر اپنی پریشانیوں کا ذکر کرنے لگا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ اور اسی طرح اگر کوئی عورت بے پردہ ہو کر اذان سنے تو اس گھر پر کیا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اس ویڈیو میں اسی موضوع پر گفتگو پیش کی جا رہی ہے، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے اسلامی و اصلاحی چینل قرآنک وظائف بائی شہزاد مرزا کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب والا اور اس کے ساتھ موجود بیل آئیکن دبا لیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ایک معلوماتی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اذان کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور سننے کے فضائل و برکات کیا ہیں؟ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چرانے والے سے جو راضی ہوتا ہے، نماز کے لیے اذان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، پس اللہ عز و جل ملائکہ مقربین سے فرماتے ہیں، میرے اس بندے کی طرف دیکھو کہ یہ پابندی سے اذان دیتا ہے اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور مجھ سے ڈرتا ہے، پس میں نے اپنے اس بندے کے گناہ بخش دیے ہیں اور میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ بروایت ابو داؤد نسائی۔ یہ اجر و ثواب تو اس شخص کے لیے ہے جو اذان دیتا ہے، اور اس شخص کے لیے بھی بہت ہی زیادہ اجر و ثواب رکھا گیا ہے جو جیسے ہی اذان کی آواز آئے اپنے سب کام کاج کو صرف اذان کے احترام میں چھوڑ دیتا ہے اور اذان سن کر اذان کے الفاظ دہراتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم میں سے بھی ہر شخص یہی الفاظ دہرایا کرے، پھر جب مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو تم میں سے بھی ہر شخص انہی الفاظ کو دہرائے، پھر جب مؤذن اشہد ان محمد الرسول اللہ کہے تو تم میں سے بھی ہر شخص یہی الفاظ دہرائے، پھر جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تو تم میں سے ہر شخص لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کر اس کا جواب دے، پھر جب مؤذن حی علی الفلاح کہے تو تم میں سے ہر شخص لا حول ولا قوت الا باللہ سے اس کا جواب دے، پھر جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم میں سے بھی ہر شخص یہی الفاظ دہرا کر اس کا جواب دے، پھر جب مؤذن لا الہ الا اللہ کہے تو تم میں سے ہر شخص بھی انہی الفاظ سے اس کی تائید کرے۔ پس جس نے اذان کے کلمات کے جواب میں یہ کلمات صدق کے دل سے کہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دوستو، جہاں اذان سن کر اس کا جواب دینے کی اتنی فضیلت ہے، وہیں اذان کا احترام نہ کرنے پر بھی سخت ترین وعیدیں بھی ہیں۔ جو شخص اذان کی آواز سن کر اپنے کام کاج میں مصروف رہتا ہے، اذان کو نظر انداز کر دیتا ہے اور اپنے کام کاج نہیں چھوڑتا، اس شخص کے کاروبار میں برکت اللہ پاک اٹھا لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک تاجر آ کر اپنی بے برکتی کا ذکر کرنے لگا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم اذان کے وقت اپنے کام کاج کو ختم کر کے احترام اذان میں بند کر دیتے ہو یا خاموش ہو جاتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، اذان کا احترام کرو، پھر دیکھنا کاروبار میں کیسی برکت ہونا شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح ہماری جو بہنیں اذان کی آواز سن کر اپنے سر پر دوپٹہ نہیں اوڑھتی، ان پر اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے۔ پھر جس پر اللہ کی لعنت برسے، بھلا اس گھر میں رحمت کیسے آ سکتی ہے؟ کیسے وہ گھر خوشحال ہو سکتا ہے؟ کیسے اس گھر میں سکون آ سکتا ہے جو اذان کا احترام نہ کرتا ہو؟ یہاں اذان کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ واقعہ بھی سن لیجئے
سندھ کے ایک گاؤں سے تبلیغی جماعت کا گزر ہوا تو پتا چلا کہ یہاں کے لوگ بے دین ہیں، انہیں کلمہ تک نہیں آتا، حلال و حرام کی تمیز نہیں، خدا رسول کا نام نہیں سنا۔ ان اللہ کے بندوں نے انہیں دین کی دعوت دینے کا سوچا اور وہاں پہنچ گئے۔ گاؤں والوں نے اس شرط پر بات سننے کی حامی بھری کہ ہمارے ہاں ایک خاتون کا انتقال ہو گیا ہے، لہٰذا اسے سپرد خاک کر دیں۔ جماعت والوں نے کفن دفن کا ضروری انتظام کیا، جنازہ پڑھا، ایک جگہ کو قبرستان کا نام دے کر خاتون کی تدفین کر دی گئی۔ دوران تدفین جماعت کے ایک ساتھی کے ضروری کاغذات قبر میں گر گئے۔ کاغذات اہم تھے، اس لیے قبر کشائی کا فیصلہ ہوا۔ اس صورتحال میں میت کے گھر والوں سے اجازت لی گئی۔ ان کی اجازت سے قبر کو کھولا گیا تو دیکھتے ہیں کہ قبر روشن اور نور سے پر ہے، ہر طرف پھول بکھرے پڑے ہیں۔ میت کا پورا جسم گلاب کی پتیوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ ایک سرخ گلاب میت کے ہونٹوں پر رکھا ہے، جس سے قطرہ قطرہ پانی میت کے حلق میں جا رہا ہے۔ قبر کھلتے ہی ہر طرف خوشبو پھیلنے لگی، لہٰذا جلدی قبر کو بند کر دیا گیا، کیونکہ ایسے معاملات اللہ اور بندے کے درمیان راز ہوتے ہیں۔ میت کے گھر والوں کو اس عظیم نعمت کی خوشخبری سنائی گئی اور ساتھ ہی اس کی وجہ بھی پوچھی گئی۔ خاتون کے اہل خانہ کا کہنا تھا کہ ہم نے کبھی اسے کوئی نیک عمل کرتے تو نہیں دیکھا، ہاں ایک چیز جو وہ اکثر کیا کرتی تھی اور جسے ہم نے اسے ساری زندگی اس ایک عمل کو کرتے دیکھا ہے۔ جماعت والوں نے اس عمل کے بتانے کا اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ اس کی عادت تھی کہ وہ کبھی بھی اذان کی آواز میں بیت الخلا نہیں جاتی تھی، شدید حاجت بھی ہوتی تو ادب کی خاطر انتظار کر لیتی تھی تاکہ اس حالت میں اذان کی آواز کانوں میں نہ آئے۔ آج ہمارے مسلم معاشرے کی حالت یہ ہے کہ گھروں میں بڑوں سے چھوٹوں تک کوئی اکا دکا ہو جو اذان کے لفظوں کا ادب کرتا ہو، اسے معلوم ہو کہ اذان میں مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا ہے، اس کو پتا ہے کہ اس اعلان کے معنی کیا ہیں، اس پکارنے والے نے کس کے حکم کی تعمیل کر کے مسلمانوں کو کامیابی کی طرف بلایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس بات پہ بھی ناراضی کا اظہار فرمایا تھا کہ ایک صحابی نے روشن دان ہوا کی غرض سے رکھوا لیے تھے، بعد ازاں ان کی نیت اذان کی آواز کی ہوئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے۔ عام سی بات ہو گئی ہے کہ اذان کے وقت ٹی وی کی آواز تو بند کر دی جاتی ہے مگر ٹی وی بند نہیں کیا جاتا۔ اب تو یہ صورتحال بھی کم دیکھنے کو ملتی ہے، عموماً ایسا ہر گھر میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اذان کے وقت ٹی وی کی آواز تک بند نہیں کی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں میں طرح طرح کے مسائل و بیماریاں پیدا ہو گئے ہیں، کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے۔ کیا انسان کی تخلیق کا مقصد صرف اپنی ذات کے لیے سب کچھ کرنا ہے؟ کچھ اس ذات کے لیے بھی کر کے دیکھیے۔ احترام شعائر اللہ کے ساتھ احترام دین کلی بھی ہم سب پر لازم ہے۔ اللہ پاک ہمیں اذان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے۔ میرے اسلامی و اصلاحی چینل قرآنک وظائف بائی شہزاد مرزا کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔